اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 283۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کا کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن پر معاملہ کر لو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ رہن کے مطالبے کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں، مثلا سفر ہو یا حضر ہو اور کاتب نہ مل رہا ہو۔ 2 تو یہ ہوئیں، اور 2 یہ ہیں کہ سفر یا حضر دونوں جگہ کاتب مل سکتا ہے مگر قرض دینے والا محض تحریر پر اعتماد نہیں کرتا اور اپنے قرضے کی واپسی کی ضمانت کے طور پر رہن کا بھی مطالبہ کرتا ہے، اور یہ کہ رہن خواہ تحریر کے ساتھ ہو یا تحریر کے بغیر صرف رہن ہو۔ جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار اناج خریدا اور آپ نے اپنے زرہ بطور رہن اس کے پاس رکھی تھی، اور یہ رہن جو ہے وہ حضر میں تھا اور بلا تحریر تھا۔ حضر میں تھا مطلب کہ جہاں پہ آپ اسٹے کرتے وہاں پہ تھا۔ ان چاروں صورتوں میں رہن جو ہے وہ جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان میں صرف ایک صورت کا ذکر فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنے پیروں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اور یہ بات اپنے اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک آدمی مال رکھتا ہو اور وہ دوسرے ضرورت مند کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر اسے قرض نہ دے۔ اب رہن کی جو ہے وہ 4 قسمیں یہ ہیں کہ مرہونہ چیز کے نفع یا نقصان کا ذمہ دار راہن مالک ہی ہوتا ہے، اور مرتہن جس کے پاس رہن رکھی گئی ہوتی ہے اس کے پاس وہ چیز بطور امانت ہوتی ہے۔ مثلا زید نے ابو بکر کے پاس گائے رہن رکھی تھی، وہ گائے مر گئی یا چوری ہو گئی تو یہ نقصان زید کا ہوگا، ابو بکر کا نہیں۔ اسی طرح اگر گائے نے بچہ جنا تو گائے اور بچہ دونوں زید کے ہوں گے، ابو بکر کے نہ ہوں گے۔ چنانچہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی رکھنا کسی مرہونہ چیز کو اس کے اصل مالک سے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرہونہ چیز مرہتن کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا مکان ہے تو اس میں رہ نہیں سکتا، نہ کرائے پر دے سکتا ہے، زمین ہے تو اس میں کاشت نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ سود ہوگا، الا یہ کہ وہ ایسا فائدہ راہن کے حوالے کرتے یا اصل قرضے کی رقم سے وضع کرتا جائے، یعنی کٹواتا جائے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں پر مرہتن کو کچھ خرچ بھی کرنا پڑے تو ان سے فائدہ اٹھانے کا بھی حقدار ہے۔ مثلا مرہونہ چیز گائے ہے تو اس سے چارہ وغیرہ ڈالنے کے عوض اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مرہونہ جانور کی پیٹھ سواری کے لیے شیردار مرہونہ جانور کا دودھ پینے کے لیے اس کے اخراجات کے عوض جائز ہے، اور جو شخص سواری کرتا ہے یا دودھ پیتا ہے تو اس کے ذمہ اس کا خرچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہو تو سارا جسم ہی درست ہوتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اور ایک دوسری ہدایت میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کیے جائے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور اسے سیاہ کر دیتا ہے۔ گویا پہلے گناہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نیت میں فطور آتا ہے، پھر وہ گناہ کا کام صادر ہوتا ہے، یعنی نیت بگڑ جاتی ہے انسان کی، اور پھر وہ انسان گناہ کر ڈالتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کا دل پوری طرح سیاہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کا دل اس کی سوچ و فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر وہ جو بات بھی سوچے گا غلط اور معصیت کی بات ہی سوچے گا، یعنی وہ گناہ کی بات ہی سوچے گا۔ دل کی ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے عاصم قلبہ سے تعبیر کیا ہے، اور شہادت کو چھپانے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا دل ایسا ہی ہوتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، دوسرا یہ کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، اور تیسرا یہ کہ
اس کی قدرت یعنی اس کی طاقت اسے سزا دینے اور معاف کر دینے کے کلی اختیارات حاصل ہیں۔ اور یہی 3 صفات جو ہیں وہ آیت الکرسی میں بھی بیان کی گئی ہیں، جس سے یہ مقصود ہے کہ عبادات اور معاملات سے متعلق جو بھی احکام دیے گئے ہیں مسلمانوں کو اس کی تعمیل میں ہیلے بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے، اور نہ سینہ زوری کرنی چاہیے اور نہ ظلم اور زیادتی کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈر کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ظاہری یا پوشیدہ عمل میں انسان اس کی نافرمانی کر کے نجات تو پا نہیں سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل کا گناہ بھی خیال میں آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، یعنی اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ فلانی شخص نے یہ گناہ کیا ہے، ابھی تو ہم صرف سوچ ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو اس کو پتہ ہے، ہماری سوچوں کے بارے میں پتہ ہے، تو پھر یہ بھی گناہ شمار ہو جائے گا ایک، کہ پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ ہو، اور یہ بات انسان کے اختیار سے بھی باہر ہے، کیونکہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ اس کے اختیار سے تو باہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہو ہم اللہ کا ارشاد سنا، ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ نے ایسا ہی کہا، تو پھر اگلی آیتیں نازل ہوئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی سورہ البقرہ کی اگلی جو 2 آیات ہیں وہ نازل ہوئی، اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر گرفت جو ہے وہ معاف کر دی گئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لائے اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کے کل 6 اجزاء ہیں، جن میں 4 یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر، اور جہاں نہیں یہاں جو ذکر کیے گئے اس میں آخرت پر ایمان ہے، اور اس بات پر ایمان کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ سب اشیاء ایسی ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ سے ناممکن ہے، وہ انسان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ ان میں کتابیں اور رسول انسانوں کو تو نظر آتے ہیں، لیکن اس یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ فلاں کتاب فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور فلاں رسول واقع اللہ کا رسول ہے۔ یہ یقین اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب پہلے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی طرف سے جب فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر رسول پر نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر ایمان لاتا اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول دوسرے لوگوں کو اپنی رسالت پر ایمان لانے اور اللہ کی طرف احکام کو بجا لانے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر جو لوگ بھی رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اپنے سے پہلے کے رسول اور پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایمان اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی نہیں ہوتا، کیونکہ نیا رسول آتا ہی اس وقت ہے جب سابقہ رسول کی کتاب میں تحریف ہو جاتی ہے، یعنی وہ بدل دیا جاتا ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کی تعلیم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ کا کچھ ہی بنا دیا جاتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ پر تفصیلی ایمان کا مطلب آپ پر اللہ کی طرف سے شریعت کے ایک ایک جز کو واجب الاتباع سمجھنا، یعنی اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اور سابقہ کتابوں پر اجمالی ایمان کا مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں شریعت اسلامی کے مطابق ہیں انہیں تو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اور جو مخالف ہیں انہیں لوگوں کا اضافہ یا تحریف سمجھا جائے، اور جو باتیں نامطابق ہوں اور نامخالف ہوں ان کی نہ تصدیق کی جائے اور نہ ان کو جھٹلایا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی۔ اے پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ رسولوں میں فرق کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی کو تو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، جیسے یہود نے عیسیٰ کو رسول نہیں مانتے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عیسائی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، جبکہ مسلمان ان سب کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نبوت میں سب انبیاء کا درجہ برابر ہے، وہ سب ایک سطح پر ہوتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں۔ ایسی ہی صورت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کو ایسا کہنا درست نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو شخص یوں کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ بولا، یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔
پھر جس طرح تمام انسان ہونے کے لحاظ سے ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھے اور کچھ برے، کوئی عادل ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی موحد ہے یعنی ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، غرض کے بے شمار اقسام بن جاتی ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمان ہونے کے لحاظ سے بالفاظ دیگر قانونی لحاظ سے تو ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال صالح اور غیر صالح کی بنا پر ان کی کئی اقسام بن جاتی ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء گرچہ نبوت کے لحاظ سے ایک سطح پر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، مگر فضائل کے لحاظ سے ان میں بھی فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق قرآن کریم کی اس آیت میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائیو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے اور لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون، سزا اور جزا کا کلیہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جو کام کسی انسان سے استطاعت سے بڑھ کر ہیں ان پر انسان سے باز پرس نہیں ہوگی، یعنی پوچھا نہیں جائے گا۔ پوچھ تو صرف اسی بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار و استطاعت میں ہو، اور جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں گرفت نہ ہو۔ مگر اس اختیار، استطاعت کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ دوسرا کلیہ قانون کا یہ ہے کہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا، اور وہ ضرور اسے ملے گا، اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی اس سے ہی ملے گی اور ضرور ملے گی۔ نہ یہاں آباء و اجداد کی نیکی کام آ سکتی ہے، نہ ان کا نسب کام آ سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہو جس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں، تو اس میں نیکی کے کام میں اس کو بھی برابر حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی ہو اور وہ اس کی موت کے بعد اس کے اثرات بھی جاری رہیں، تو وہ اس کی برائی کے گناہ میں بھی برابر کا حصے دار ہوگا، اور یہ اصول قرآن کریم اور بہت سی حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ ممکن نہیں کہ جس بھلائی یا برائی میں انسان کی نیت اور عمل کا کچھ دخل نہ ہو، اس کی جزا یا سزا اس میں سے کچھ حصہ اسے مل سکے۔ اس لیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اور لوگ اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نیک نیتی سے ہم کریں وہ کام، اور وہ نیکی کے کام ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا جو بتائی ہے وہ خود مسلمانوں کو سکھلا دی ہے، تاکہ ان کے اندر ایک تسلی پیدا ہو جائے، اور ان کا خلجان یہ تھا کہ دل میں پیدا ہونے کے خیالات جو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے ان پر مواخذہ نہ ہو، اور اس آیت کی روح سے جو ہے ظاہری اعمال جو بھول چوک سے صادر ہوں ان سے بھی معافی کی درخواست بتائی گئی ہے، اور جب دعا قبول کرنے والا ہی یہ دعا سکھلا رہا ہو تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا۔ نسیان یعنی بھول کر دینا کوئی کام جو ہوتا ہے۔ بودھ سے جو مراد ہے کہ سخت قسم کے شرعی کام جیسے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کی توبہ صرف قتل سے قابل قبول ہونا، یہود میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی کی صورت نہ تھی۔ ان پر زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، اور کپڑے پر اگر پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ دینا پڑتا تھا۔ نیز غنیمت کے اموال ان پر حرام تھے، وہ غنیمت کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ یہ آیات اس دور میں نازل ہوئیں جب کافروں سے شدید محاذر آئی تھی، اور بہت سے نازک موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی۔ بالخصوص جو ہے غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے جو دعائیں فرمائیں ان کا ذکر کثرت سے حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ سے آمین کہنا ثابت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو وہ اس کو کفایت کرتی رہیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد اور استعانت اس کے شامل حال رہے گی۔ اور یہاں پہ ہماری سورہ البقرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔